بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين۔ ہم سورہ بقرہ کے 14 رکوع اور اس کے بعد 15ویں رکوع کی بھی 2 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آخری جو 10 رکوع ہم نے پڑھے ہیں ان میں سارا تذکرہ بنی اسرائیل کا یہود کا تھا۔ بنی اسرائیل میں سے بھی جان لیجئے کہ جو اصل طبقہ ہے وہ یہود کا ہے، اس کے بعد ایک شاخ ہے جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بعثت چونکہ ہوئی بنی اسرائیل میں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، تو یہ عیسائیت، نصرانیت جسے بھی آپ کہیے، یہ اصل میں یہودیت ہی کی ایک شاخ ہے، ایک فرع ہے، اور یہ دونوں اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، نسبت دیتے ہیں حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ سورہ بقرہ میں تفصیل سے ذکر آیا بنی اسرائیل یہود کا، اور اس سے اگلی سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے کہ تفصیلی ذکر آئے گا نصارہ کا، جو دوسرا گروہ عیسائی۔ یہاں پر چونکہ سابقہ امت بنی اسرائیل تھے، یہود تھے، تو ان پر چارج شیٹ کر کے انہیں گویا کہ معزول کرنے کا اعلان ہو چکا ہے۔ ان کے جرائم کی طویل فہرست ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے 10 رکوعوں میں۔ اب اگلے 2 رکوعوں کا جو مضمون ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو یہاں پر نمایاں کیا گیا۔ یہ وہ محترم شخصیت ہے کہ جو سب کے نزدیک قابل احترام ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین عرب ہوں، سب کو اپنی نسبت ابراہیمی پر فخر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل دین، دین توحید، جو اصل میں دین اسلام ہے، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد گویا کہ یہ بات ان پر واضح کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے، یہود نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور ملت ابراہیمی پر اب اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ہیں جو اس پر عمل پیرا ہیں، کاربند ہیں۔ لہٰذا یہ امت ہے جس کی اب تشکیل ہو رہی ہے، اور ایک نئی امت کو وہ منصب اور وہ فضیلت عطا کی جا رہی ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو حاصل تھی۔ تو یہ لنک ہے کہ درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا اللہ نے ابراہیم کو بڑی بڑی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ اس ایک آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا گویا کہ خلاصہ موجود ہے۔ آپ کی پوری زندگی امتحانات سے، آزمائشوں سے عبارت تھی، ایک سے ایک بڑھ کر کٹھن امتحان، سخت سے سختر، اور وہ شخص قرآن نے اسے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ وہ ہر آزمائش میں
یوں کہنا چاہیے کہ امتیازی نمبروں کے ساتھ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے۔ بالکل آغاز میں ہی آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا، بتوں کو توڑا، اس کے نتیجے میں نمرود نے جو ہے ان کے لیے آگ کا الاؤ روشن کیا اور اس کے اندر جھونک دیا گیا، اس آزمائش سے گزرے ہیں۔ پھر والدین کے ساتھ قطع تعلق کرنا پڑا اسی وجہ سے، پھر گھر بار اور وطن کو چھوڑنا پڑا، اور پھر آخری امتحان جو ہوا وہ اپنے اکلوتے بیٹے 100 سال کی عمر میں حکم ہوا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ذبح کرو اللہ کے نام پر۔ یہ محبت کا امتحان تھا، بڑا سخت امتحان تھا۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بہت بڑی بڑی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان سب میں پورا اترا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو فرمایا کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں تمام انسانوں کے لیے پیشوا اور امام۔ امام الناس کا لقب ہے اور منصب ہے جو ان کو عطا ہوا۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے سوال کیا کہ اے پروردگار کیا یہ منصب میری اولاد کو بھی حاصل رہے گا؟ اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور تک جو آخری نبی اور رسول ہیں، جتنے نبی اور رسول آئے وہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں آئے ہیں۔ یہ ہے امامت الناس کا منصب۔ اور آج بھی یہ تمام آسمانی مذاہب سب اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے جوڑتے ہیں۔ تو سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری اولاد کو بھی یہ منصب اور شرف حاصل ہوگا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ میرا یہ عہد ان لوگوں کو شامل نہیں ہے کہ جو ظالم ہوں گے۔ تمہاری اولاد میں اگر کوئی ناہنجار ہو، نافرمان ہو، ظالم ہو، تو وہ اس منصب کے اہل نہیں ہیں۔ ان سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ ان کو یہ مقام امامت الناس جو ہے وہ منصب ان کو بھی ملے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت کو، البیت سے مراد ہے خانہ کعبہ، بیت اللہ کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ بنایا اور امن کا گہوارہ بنا دیا، یہ طے کر دیا اللہ نے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو بنا لو نماز کی جگہ۔ اس سے عام طور پر مراد یہی لی گئی ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور روایات کے مطابق وہ جوں تعمیر بلند ہو رہی تھی وہ پتھر بھی بلند ہوتا گیا، اسی جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور طواف کے بعد وہاں پر 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ یہ اسی حکم کی گویا تعمیل ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم کا مسکن، جہاں انہوں نے آباد کیا اپنی اس فیملی کو، اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور وہ شیر خوار بچہ اسماعیل جس کو چھوڑ کر گئے تھے، وہاں پر آباد کیا تھا۔ وہ پورا جو حرم ہے وہ سارا ہی جو ہے وہ نماز کی جگہ ہے، اس سے مراد یہ بھی دی گئی ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی تھی، ذمہ دار ٹھہرایا تھا ابراہیم کو اور اسماعیل کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ میرے اس گھر کو تم دونوں پاک اور صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم نے کہ اے میرے رب پروردگار، بنا دے اس شہر کو امن کا شہر، یہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، ثمرات کا، میوے اور پھل۔ اس دعا کے میں خاص طور پر ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ علاقہ ایسا ہے جہاں تنکا بھی نہیں اگتا، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، خود قرآن میں اس کے الفاظ ہیں۔ سنگلاخ زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، چٹانیں، تو یہاں کے رہنے والوں کو میوے اور ثمرات اور تمام ہر قسم کا رزق جو ہے اللہ تو نے پہنچانا ہے، یہ ان کی دعا تھی۔